تحریک طالبان کی قیادت نے پاکستانی عسکری حکام سے ہونے والے مذاکراتی عمل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں اپنا دہشت گردی کا نیٹ ورک منظم کیا، جس کے نتیجے میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی پاکستانی عسکری حکام سے مذاکراتی عمل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریک طالبان نے ہمیشہ اپنا نیٹ ورک مضبوط کیا ہے۔ یہ اعتراف نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی نیکٹا نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں کیا۔ نیکٹا نے کمیٹی کو بتایا کہ طالبان سے ہونے والے امن مذاکرات سے انتہا پسند طالبان عناصر کی حوصلہ افزائی ہوئی، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا خصوصاً سوات کے عوام نے خود کو غیر محفوظ تصور کرنا شروع کر دیا اور اسی وجہ سے پہلی مرتبہ سوات میں طالبان کے خلاف اتنے وسیع پیمانے پر عوامی مظاہرے ہوئے ہیں۔ نیکٹا کی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ گزشتہ برس افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا سے ٹی ٹی پی کو پاکستان میں واپسی اور اپنی سرگرمی دوبارہ شروع کرنے کا موقع ملا۔ نیکٹا نے کہا کہ پاکستانی فوجی حکام اور تحریک طالبان کے مابین مذاکرات کے بعد مجموعی طور پر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا۔ یاد رہے کہ تحریک طالبان حکومت کے ساتھ سیز فائر ختم کرنے کے بعد دوبارہ سے حملوں کا آغاز کر چکی ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے درجنوں واقعات کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کی ہے۔ نیکٹا نے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ بالاکنڈ ڈویژن تحریک طالبان کی دہشت گرد کارروائیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے، کیونکہ مرکز اور شہری علاقوں تک آسانی سے رسائی ممکن نہیں۔ سینٹ کمیٹی کو بتایا گیا کہ سوات میں حال ہی میں معاشرے کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شدید احتجاج کیا تھا، جو ایک اچھی پیش رفت ہے۔ مقامی افراد خاص طور پر سیاسی قیادت انتہا پسندوں کے خلاف متحرک ہوئی اور اداروں کے انتظام کے ذریعے تحفظ اور تعاون کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے سیکورٹی اداروں کو مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ سردیوں میں اشیاء ضروریہ کی کمی اور عدم رسائی کے باعث انتہا پسند ممکنہ طور پر پہاڑی علاقوں سے نقل مکانی کرتے ہیں۔ سینٹ کمیٹی کو بالاکنڈ ڈویژن کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس نے بتایا کہ تاحال پولیس حکام نے طالبان دہشت گردوں کے خلاف 200 کارروائیاں کی ہیں، جن میں سے 77 خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اکثر دہشت گردی ٹی ٹی پی سے منسلک ہے۔ خیال رہے کہ ٹی ٹی پی نے گزشتہ ماہ کے آخر میں حکومت کے ساتھ جون میں طے ہونے والا سیز فائر ختم کرتے ہوئے دہشت گردوں کو ملک بھر میں حملوں کا حکم دیا تھا۔ ٹی ٹی پی نے کہا تھا کہ تحریک طالبان کی وزارت دفاع تمام طالبان گروپ لیڈرز، مسولین، تحصیل اور والیان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ملک بھر میں جہاں بھی آپ کی رسائی ہو سکتی ہے حملہ کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بنوں کے ضلع لکی مروت سمیت مختلف علاقوں میں عسکری اداروں کی طرف سے مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو مخاطب کر کے کالعدم ٹی ٹی پی نے کہا تھا کہ ہم نے بارہا آپ کو خبردار کیا اور مسلسل صبر سے کام لیا تاکہ مذاکراتی عمل کم از کم ہماری طرف سے سبوتاژ نہ ہو، مگر فوج اور خفیہ ادارے باز نہ آئے اور حملے جاری رکھے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ اب ملک بھر میں انتقامی حملے بھی شروع ہوں گے۔ یاد رہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستانی حکومت کے مذاکرات سابق آئی ایس آئی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے دور میں شروع ہوئے تھے، لیکن پھر طالبان کی پاکستانی علاقوں میں واپسی اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافے کے بعد معطل ہو گئے تھے۔ بعد ازاں رواں برس مئی میں مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے، لیکن اختلاف رائے کی وجہ سے ناکامی ہوئی، کیونکہ طالبان کا مطالبہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے فاٹا میں ضم شدہ اضلاع کی حیثیت ختم کی جائے۔ مذاکرات میں ناکامی کے نتیجے میں کالعدم ٹی ٹی پی نے حملے شروع کر دیے، جن میں ستمبر 2022 میں اضافہ ہوا۔ اکثر حملے خیبر پختونخوا کے اضلاع ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں ہوئے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے اکتوبر میں خبردار کیا تھا کہ ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک برس سے زائد عرصہ تک رہنے والے امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مذاکرات کے دوران ہی سیکورٹی فورسز پر حملے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ٹی ٹی پی نے حکومت پاکستان پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ بنیادی مطالبات پورے کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، جس میں خیبر پختونخوا کے ساتھ سابق فاٹا کا انضمام ختم کرنا اور ٹی ٹی پی گرفتار اراکین کو رہا کرنا شامل تھے۔ وزارت داخلہ نے ٹی ٹی پی کے ذیلی گروپس کی نشاندہی بھی کی تھی، جو داعش سے الگ ہو گئے ہیں اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ مل چکے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।